رومی فرماتے ہیں ہی بیا کے من رسولم دعوتی، کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو اس کی دعوت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ چوں اجل شہوت کشم نئے شہوتی، میں کوئی نفسانی خواہش لے کر نہیں آیا بلکہ نفسانی خواہشات میرے سامنے ایسے ہیں کہ جس طرح سے موت زندگی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے میں نفسانی خواہشات کو ختم کرنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید آپ اس کے حسن و جمال، اس کے جاہ و جلال یا اس کے مال و متاع سے متاثر ہیں اور اس وجہ سے آپ اس کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو رومی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جواباً فرمایا کہ ہی بیا کے من رسولم دعوتی، میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو اس کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ چوں اجل شہوت کشم نہ شہوتی، میں کوئی نفسانی خواہشات کا طالب نہیں ہوں بلکہ میں تو خواہشات کو مٹانے والا ہوں۔ جس طرح سے موت زندگی کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح سے میں خواہشات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بت شکن بودست اصل ماہ، میری اصل یہ ہے کہ میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ نفسانی خواہشات کے بت ہوں یا ظاہری بت ہوں جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، میں نفسانی خواہشات کے بتوں کو بھی توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور دوسرے جو بت ہیں جن کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، میں ان بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میری اصل بت توڑنا ہے اور میں بت توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ چوں خلیل حق و جملہ انبیاء، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اسلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے اور بتوں کو توڑنے کے لیے آئے، اسی طرح سے میں بھی اللہ رب العزت کا فرستادہ ہوں اور بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ گرد رایم از رہے در بت کدا، اگر میں کسی بت خانے سے، کسی مندر سے گزر جاؤں اور میں وہاں سے گزروں تو میرے گزرنے کا اثر یہ ہوگا بت سجود آرد بمن در معبدا، کہ جو اس بت خانے میں، اس معبد خانے میں بت ہوں گے وہ میرے سامنے جھکیں گے، اور میں بتوں کو جھکانے کے لیے آیا ہوں، وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احمد و بو جہل در بت خانہ رفت، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات اور ابو جہل دونوں بیت اللہ شریف کی طرف گئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے کے جانا اور تھا، ابو جہل کا بت خانے کی طرف جانا اور تھا۔ زی شدن تا آ شدن فرقیس زفت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جانا اور ابو جہل کا جانا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں تشریف لے کے گئے تو آپ بتوں کو توڑنے کے لیے گئے، ابو جہل جب وہ بیت اللہ شریف میں گیا تو وہاں پہ وہ بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے گیا، ان کو سجدہ کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ گئے تو آپ نے بتوں کو جھکا دیا، ان کو توڑ دیا۔ آپ لکھتے ہیں این درآمد سر نہند اورا بتاں، جب ابو جہل بت خانے میں گیا تو اس نے بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے کے گئے تو آپ نے تمام بتوں کو اپنے سامنے جھکایا، تمام کو گرا دیا، بلکہ تمام بتوں کو ہی نہیں بلکہ ساری امتوں کو اپنے سامنے سرنگوں کیا اور سب کو کہا کہ میرے پیچھے
چلو اور میری اتباع اختیار کرو۔ جب یہودیوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کو کہو کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ پھر کیا ہوگا کہ پہلے تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ تمہارے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے گا۔